السلام علیکم۔ عالم روحانیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ بڑا ہی قابل فکر اور قابل غور ہے۔ ہمارے وظائف کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے وظیفے، چلے، ریاستیں، دن رات پڑھائیاں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ان پہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں ان میں اثر نہیں ہوتا؟ اس کی چند ایک وجوہات میں لے کے آیا ہوں جو مجھے فی الحال یاد ہیں۔ باقی بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وظائف اثر ہی نہیں دکھاتے، کیونکہ ہر وظائف کے پیچھے زبردست روحانی مخلوق ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی میں کیا بات کہوں کہ ہمارا مقصد ہمیشہ، چاہے وظائف ہو، چلہ ہو، تسخیر ہو، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور وہ ہم سے کھربوں گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت نہیں چھوڑتے، چغلی، اور جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہوں ہم مزے سے وہاں پہ باتیں کرتے ہیں۔ دھوکہ ہم نہیں چھوڑتے، زنا ہم نہیں چھوڑتے، گناہوں کو کسی بھی طرح کا ہم نہیں چھوڑتے۔ بد اخلاق ہم ہیں، بے ایمان ہم ہیں، اور سب سے بڑی جو ہے دل آزاری۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کسی کا دل آزاری کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے۔ میرے استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ تو ہم لوگ انجانے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کسی کو کڑوی بات کہہ دیں گے، کسی کا مذاق اڑا دیں گے، اس کی دل آزاری ہو جائے گی۔ اور جب اس کی دل آزاری ہو جائے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو گناہ ہم کر بیٹھے ہیں وہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ مانیں یا نہ مانیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ روحانی زندگی میں روح کے آگے بہت تگڑی آتی ہیں۔ یہ بندشی، یہ سب سے بڑی بندشیں ہیں۔ اچھا جی، کھانا حلال ہے یا حرام، ہم تمیز ہی نہیں کرتے۔ کمائی حرام آ رہی ہے، آتی رہے، حلال آ رہی ہے، آتی رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم شادیوں بیاہوں پر اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، کسی ایسے جہاں پر محفلیں پارٹیاں ہوتی ہیں اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو ہمارے وظائف کی سب سے بڑی وجوہات ناکامیابی کی یہ بھی ہے کہ ہم حلال نہیں کھاتے۔ اس کے بعد نظر کی حفاظت بہت کرنی چاہیے۔ آگے جی حقوق العباد، آگے بندوں کے جو حقوق ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بچوں کے حقوق دے، بیوی کے حقوق دے، ماں باپ کے حقوق دے، ہر طرح کے حقوق ہیں، اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ بھائی اسلام میں بڑے بڑے حقوق ہیں، ان سب پر غور کرے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ آگے حقوق اللہ، سب سے بڑا، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو وظیفے جتنے مرضی کرو، جب ہم فرض ادا ہی نہیں کرتے تو ہمارے نوافل کیسے قبول ہوں گے؟ یہ بات بہت قابل فکر ہے۔ ہمارے وظائف اسی وجہ سے، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفہ کر لیتے ہیں، نماز نہیں ہم پڑھتے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب وظائف کی طرف آ جاتے ہیں۔ دھیان میں کمی، ہم دھیان سے نہیں پڑھتے، بے فکر ہو کے پڑھتے ہیں۔ ہمارا دل کسی طرف ہوتا ہے، دماغ کسی طرف ہوتا ہے، زبان ہماری اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، وظیفے کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، یکسوئی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات بے یقینی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کم ہمتی، ہم 3-4 دن وظیفہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جی جتنی مدت ہو کم از کم اتنا تو ہم کریں، کم از کم 21 یا 40 دن کریں۔ اور اس کے بعد بے مرشد ہم وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، کسی استاد سے نہیں پوچھتے، کبھی کسی کا وظیفہ شروع کر دیا، کبھی کسی کا چلہ شروع کر دیا جی۔ پھر ہم اعتراضات کرتے ہیں کہ عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سب سے بڑی وجوہات جو اب مجھے نظر آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، 2 وظیفے استعمال کرتے ہیں۔ ایک میں کہتا ہوں جی، میں کرتا ہوں کسی ایک عامل کا وظیفہ، پھر ساتھ ہی دوسرے کا کر لیتا ہوں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ جب روحانیت آپس میں ٹکراتی ہے تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہر عامل کی روحانیت الگ ہوئے گی دوسرے عامل سے۔
ہم انجانے میں جی اس کا بھی وظیفہ ایک کا دن کو صبح کو شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کا رات کو شروع کر دیتے ہیں، تو جب جو روحانی قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کا وبال ہم پہ پڑتا ہے اور وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی رجال الغیب کی ہم سمتوں کا پرہیز نہیں کرتے۔ اسراف آمر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، نوری علم کرنا تو اسراف آمر نوری کریں، اگر کیا کہتے ہیں سفلی کرنا تو اسراف آمر سفلی بھی ہے۔ پرہیز ہے جلالی و جمالی، ترک حیوانات باللذات، بہت سی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، کتابوں میں ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے بعد جی وہ پہلے میں نے بتا دیا الگ الگ عاملوں کے جو وظیفے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی وجہات بے وقت وظیفہ کرنا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، اس کے بعد جی احرام نہ باندھنا۔ ویسے کوئی بھی وظیفہ ہو اس میں احرام ہو، چاہے تسخیر کا ہو یا نہ ہو، پاکی لازمی، عطر اچھی نسل کا ہونا چاہیے، اچھی خوشبو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جی سب سے بڑی جو وجہ ہے بے ادبی ہے، بامراد بے ادب بے نصیب۔ ہم وظیفے کا ادب نہیں کرتے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم وظیفے کو پڑھیں کیسے، ہمیں یہی نہیں پتہ۔ میں پوری گہرائی سے اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ راضی اللہ کو کرنا ہے بھائی، وہ پریاں دیو موکل ہر کام وہ کرنے والا ہے، وہ بھیجے گا تو آئیں گی، ورنہ کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ تو سب سے بڑی وجہ بے ادبی ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ ہمیں ادب کس طرح سے کرنا ہے، احترام کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد دھیان کی کمی ہے، خیالات کا بہت زیادہ آنا، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے چاند کی تاریخیں، کوئی 29 کو شروع کر رہا ہے، کوئی 30 کو شروع کر رہا ہے، کوئی 18 کو شروع کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تسخیر کے جتنے بھی اعمال ہیں اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ یہ چاند کی پہلی تاریخوں میں ہوتے ہیں، بہت کم اعمال ہوتے ہیں جن میں تاریخ دی گئی ہوتی ہے۔ لیکن ہاں میں ولیوں کی بات نہیں کرتا، وہ جب کہیں جی ان کا اذن ہے، وہ ان کی زبان سے اللہ پاک فیض جاری کرتا ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد جی سب سے پہلے رضائے الہی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ جب بندہ ان سب چیزوں پہ، یعنی کہ آپ میں یہ سب خامیاں نہیں ہیں تو پھر بھی وظیفہ نہیں آپ کا اثر کر رہا، تو یہ سمجھے کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا ذکر بار بار کرتے جائیں اور وہ آپ کا ذکر سنتا جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ذکر کریں اور میں سنتا جاؤں۔ اس کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد آپ کے جو بگڑے کام ہے وہ سنوار دے گا۔ امتحان وہ اپنے بندوں کا لیتا ہے، باہر والوں کا نہیں لیتا۔ جو اس کے ہیں وہ امتحان لے گا ہی لے گا، اور جب کسی کو وہ مقام دیتا ہے، جتنا بڑا وہ مقام یا مرتبہ دیتا ہے نا جی، اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کا مثال لے لیں آپ، کہ جب ان کو جنت کے شہزادے ہیں نا جی، نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جب جتنا بڑا ان کو رتبہ دیا گیا جنت میں، اپنی بارگاہ میں اس نے دیا، تو اتنا بڑا ان کا امتحان بھی تھا۔ تو صبر کیجئے، سب سے بڑا تو اعمال میں صبر اور یکسوئی اور یقین ہوتا ہے۔ تو دوسری بڑی بات ہے کہ ایک تو بے یقینی، سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اعمال میں بے یقینی کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک مولوی تھا، تو اس نے اپنے نماز پڑھا تھا، تو اس نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی تسیر ہے کہ اگر بندہ پانی پہ یہ پڑھ کے پانی پہ چلے، دریا پہ چلے تو بندہ چل سکتا ہے، یعنی کہ پانی کے اوپر چل سکتا ہے۔ تو وہاں سے کسی ان کے مقتدی نے سنا، وہ دریا پہ گیا، اس کو یقین تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اور ان کی بات پر، تو انہوں نے کیا کیا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ واپس آ کے انہوں نے مفتی صاحب سے کہا جی میں تو چلنا شروع ہو گیا، وہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سبھی مفتی کو بھی لے کے گئے اور ان کو بھی لے کے گئے، بندے کو بھی، تو انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی مقتدی نے، تو وہ پھر سے پانی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ کہیں جی مفتی صاحب آپ بھی جائیں۔ مفتی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کا یقین نہیں تھا، وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جب اس نے پڑھی تو پانی پر پاؤں رکھا تو لگا غوطے کھانے۔ تو سب سے زیادہ یقین کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو اللہ پہ خود پہ یقین نہیں ہوگا، کوئی عمل کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائی۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔